بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ روئے زمین پر مسلمانوں کی عبادت کا سب سے بڑا اور عظمت والا مرکز ہے۔ بیت اللہ خانہ کعبہ، کعبہ قبلہ، کعبۃ المشرفہ، بیت عتیق اور بیت الحرام، یہ سب نام اسی ایک مقام اور عمارت کے ہیں جسے مسلمان عام زبان میں اللہ کا گھر کہتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی جگہ پر جب بھی کوئی مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کا رخ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ ہر عمارت یا تعمیر کی طرح خانہ کعبہ کا بھی ایک بیرونی حصہ ہے اور ایک اندرونی۔ خانہ کعبہ کے بیرونی حصے کے بارے میں زیادہ تر مسلمان علم رکھتے ہیں، جبکہ اندرونی حصے کے بارے میں کم ہی لوگ آشنا ہیں۔ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ بھی بیرونی حصے کی طرح خوبصورت، سادہ اور باوقار ہے۔ ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کی زیارت کرے، لیکن ہر سال لاکھوں مسلمان حجاز مقدس کا رخ کرتے ہیں۔ کوئی حج پر آتا ہے تو کوئی عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے۔ بیت اللہ دنیا کا وہ واحد مرکز ہے جہاں ہر وقت ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں کہ سعودی حکومت ہر مسلمان کو کعبہ کے اندرونی حصے کی زیارت کی اجازت دے دے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کی تمام اہم تفصیلات، بیت اللہ کے 13 اہم حصوں کے قدیم ناموں اور تفصیلات اور خانہ کعبہ کے بارے میں چند حیران کن معلومات سے ناظرین آپ کو علم میں اضافہ کریں گے۔ سانچے یا ہجوم کے اعتبار سے اس کی خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ بیت اللہ کی چوڑائی ہر طرف سے ایک جیسی نہیں۔ مشرقی جانب سے اس کی چوڑائی 12 میٹر 84 سینٹی میٹر ہے۔ مغرب کی سمت اس کی چوڑائی 12 میٹر 11 سینٹی میٹر ہے۔ شمال کی طرف اس کی چوڑائی 11 میٹر 20 سینٹی میٹر ہے اور جنوب کی جانب بیت اللہ کی چوڑائی 11 میٹر 52 سینٹی میٹر ہے۔ خانہ کعبہ 180 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں 3 مضبوط ستون نصب ہیں۔ یہ تینوں ستون دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک کے بنے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ انہی تینوں ستونوں پر بیت اللہ کی چھت کھڑی ہے۔ لکڑی کے ان ستونوں کی رنگت گہری بھوری ہے۔ ہر ایک ستون کا عمود 150 سینٹی میٹر اور موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے بیچ میں ایک شہتیر نما لٹ آویزاں ہے جو کہ تینوں ستونوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اس پر خانہ کعبہ کے قدیم تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس جگہ کے دونوں طرف خانہ کعبہ کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ بیت اللہ کے اندرونی حصے میں دائیں جانب رکن شامی ہے۔ یہاں پر ایک سیڑھی ہے جو ایک کمرے تک جاتی ہے جس میں کوئی کھڑکی نہیں، جس کا ایک خوبصورت دروازہ ہے جس کا ایک مخصوص تالا بھی ہے۔ اس دروازے پر ایک خوبصورت ریشمی پردہ لٹکا ہوا ہے جس پر سنہری اور نقرئی رنگ کی دلکش کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ کعبہ شریف کا اندرونی فرش مکمل طور پر سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اس فرش میں زیادہ تر سفید رنگ کا سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے، پر کچھ جگہوں پر اور رنگوں کے ٹکڑے بھی لگائے گئے ہیں۔ کعبہ کے اندرونی چھت اور ارد گرد کو سرخ رنگ کے ریشمی پردے سے ڈھانپا گیا ہے اور اس پردے پر عربی عبارات اور اسماء حسنہ درج ہیں۔ کعبہ کے اندر 8 پتھر بھی موجود ہیں۔ 8 پتھروں میں سے 7 پر خط سلس میں عربی عبارتیں لکھی گئی ہیں، جبکہ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت درج ہے۔ یہ خطاطی یا لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے کسی دور سے تعلق رکھتی ہے۔ شرق کی دیوار پر بیت اللہ کے دروازے اور بابائے توبہ کے درمیان سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ہے جس پر سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبد العزیز کی ایک دستاویز کندہ ہے جس پر کعبے کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ بیت اللہ شریف کی ایسی چھوٹی موٹی تعمیر نو کی کل تعداد 8 ہے اور بڑی 4 تعمیرات کو ملا کر یہ تعداد 12 بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بیت اللہ کے اندرونی حصے میں ایک میز بھی موجود ہے کہ جس پر خوشبو اور عطر وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ چھت پر 2 عدد لینٹرنز یا لالٹین کی طرز کے لیمپس بھی لٹکے ہیں۔ کعبے کے اندر بجلی سے روشن کوئی چیز موجود نہیں، جیسا کہ کوئی بلب یا ٹیوب لائٹ۔ کسی زمانے میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے ہوتے تھے، ایک اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک بار باہر نکلنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک کھڑکی بھی اس تعمیر کا حصہ تھی۔
بعد میں ایک کھڑکی اور دروازے کو ختم کر دیا گیا۔ کعبے سے منسلک اور ملحق کل 13 ایسے اجزاء ہیں جو اب کعبے کا حصہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے حجرۂ اسود۔ بیت اللہ کا سب سے معروف اور مصروف ترین حصہ حجرۂ اسود ہے۔ بیت اللہ کا طواف حجرۂ اسود سے ہی شروع ہوتا ہے اور کچھ احادیث کے مطابق یہ پتھر جنت کے پتھروں میں سے ہے جسے بوسہ دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسرے حصے کا نام ہے باب کعبہ۔ یہ بیت اللہ کا واحد داخلی دروازہ، یہ بیت اللہ کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ زمین سے اس کی اونچائی 2 میٹر سے زیادہ ہے۔ اس دروازے کی اپنی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے جبکہ چوڑائی کم سے کم 2 میٹر ہے۔ اس دروازے کو سونے اور چاندی سے آراستہ کیا گیا ہے۔ تیسرا حصہ ہے میزاب۔ بیت اللہ کے حصے کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت سے بارش کا پانی میزاب رحمت کے ذریعے حتیم میں سے گزرتا ہے۔ کعبے کے چوتھے حصے کا نام ہے شاذروان۔ یہ بیت اللہ کی دیواروں کے نچلے حصے پر لگے سنگ مرمر کا نام ہے۔ یہ سنگ مرمر صرف بیت اللہ کے دروازے یعنی باب کعبہ کے عین نیچے موجود نہیں، اس کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر یہ سنگ مرمر موجود ہے۔ بیت اللہ کے 5ویں حصے کا نام ہے حتیم یا حجرۂ اسماعیل۔ حتیم خانہ کعبہ کے اندرونی جگہ کا حصہ ہے، لیکن قریش اپنے دور میں ہونے والی تعمیر نو میں اسے کور نہ کر سکے کیونکہ ان کے پاس حلال سرمایہ ختم ہو گیا تھا اور حرام مال سے کمایا سرمایہ وہ کعبے پر لگانے کے لیے راضی نہ تھے۔ چھٹے اہم حصے کا نام ہے ملتزم۔ بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والوں کے اس جگہ التزام کے سبب اس جگہ کو شروع سے ہی ملتزم کہا جاتا ہے۔ شروع میں عربوں میں جب بھی کوئی کسی جرم سے فرار حاصل کرتا تو آ کر ملتزم میں بیٹھ جاتا۔ ملتزم پر بیٹھے شخص کو کوئی کچھ نہ کہتا۔ اسی وجہ سے عربوں میں یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجھے ملتزم میں بھی مل جاتا تو بھی میں اسے قتل کر دیتا۔ 7ویں حصے کا نام ہے مقام ابراہیم۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے مگر الگ ہو گیا کسی وجہ سے۔ اس جگہ پر ایک چٹان ہے جس کا حجم زیادہ نہیں اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان بھی موجود ہیں۔ 8واں اہم حصہ ہے رکن حجرہ اسود۔ یہ خانہ کعبہ کا ایک کونا ہے۔ چونکہ اس کونے پہ حجرۂ اسود نصب ہے اور یہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ایک اہم حصہ ہے اور کعبے کے چاروں کونوں میں سے ایک اہم کونا ہے۔ بیت اللہ کے 9ویں اہم حصے کا نام ہے رکن یمانی۔ یہ خانہ کعبہ کا دائیں جانب کا کونا ہے۔ اس حصے کو یمن کی وجہ سے یمانی کہا جاتا ہے۔ 10واں اہم حصہ ہے رکن شامی۔ یہ حصہ چونکہ شام کی سمت میں واقع ہے اس وجہ سے اس کا نام رکن شامی مشہور ہو گیا۔ 11واں حصہ ہے رکن عراقی۔ یہ حصہ عراق کی سمت واقع ہے۔ مختلف ملکوں سے حجاج کرام کے آنے والے قافلوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کے کچھ حصوں کے نام ملکوں کی طرز پہ رکھ دیے گئے۔ بیت اللہ کا 12واں اہم جزو ہے بیت اللہ کا غلاف۔ خانہ کعبہ کا غلاف مبارک سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ لوگوں کو سب سے پہلے نظر آتا ہے کیونکہ یہ غلاف سب سے نمایاں ہے۔ بیت اللہ پہ غلاف سب سے پہلے یمن کی قوم تب نے چڑھایا۔ اس کے بعد یہ روایت چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ پہ سفید رنگ کا غلاف چڑھایا۔ قریش خانہ کعبہ پہ سرخ رنگ کا غلاف چڑھاتے تھے، پھر سبز رنگ اور پھر کالے رنگ کا جو اب تک چل رہا ہے۔ 13واں اور آخری حصہ ہے بھورے رنگ کی سنگ مرمر کی ایک پٹی۔ سنگ مرمر کی یہ پٹی حجرۂ اسود کے عین نیچے لگائی گئی ہے اور طواف کرنے والے اسی پٹی کو آغاز اور اختتام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ العربیہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر کے وقت سے یہ نام ایسے ہی ہیں۔ بیت اللہ کیوب کی طرز پر تعمیر ہے۔ جدید سائنسی رپورٹ کے مطابق یہ جگہ زمین کا عین وسط بنتی ہے۔ اب چونکہ بیت اللہ زمین کے عین بیچ میں پورے جاہو جلال سے کھڑا ہے تو اس وجہ سے یہاں کشش ثقل کا معاملہ اس قدر عجیب ہے کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر نہ تو کوئی جہاز اڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پرندہ۔ ارد گرد ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ خانہ کعبہ ہی کی طرز کا ایک کعبہ یا پھر کچھ الگ مقام عبادت 7ویں آسمان پر بھی موجود ہے۔
جسے قرآن نے بیت المعمور کا نام دیا ہے۔ یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابیاں بنو شائبہ خاندان کے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع سے چلی آ رہی ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو روئے زمین پر موجود بیت اللہ اور آسمان پر موجود بیت المعمور دونوں کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔